یہ کس قسم کا معاشرہ ہے جہاں پہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں؟ ارشد شریف کا تو بہت ہی ایکسٹریم کیس ہے. ایک آدمی کو کر دینا، وہ پاکستان میں رہ نہ سکے، اسے باہر جانا پڑے، وہاں سے پھر اسے اپنا مقام جو ہے منتقل کرنا پڑے، اور پھر جس طریقے سے آرگنائزڈ اساسینیشن ارشد شریف کا ہوا، مطلب یہ کس قسم کا ماحول ہے، کس قسم کا ہم نے معاشرہ جو ہے یہاں پہ بنا دیا ہے. کئی جرنلسٹ کے ساتھ ہوا ہے، جس قسم کا عمران ریاض کے خلاف ایک مقدمہ، دوسرا مقدمہ یہاں لے کے جا. آپ کو شکایت ہے تو قانون کا سہارا لینا چاہیے، لیکن یہ چیزیں پچھلے سال خاص طور پہ، اور پچھلے سال جو ہے سیاہ حروف میں لکھا جائے گا 2022 جو ہے، کہ ایک انتہا کو چیزوں کو پہنچا دیا گیا. آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو جب تک آپ لاٹھی نہ اٹھائیں، آپ یہ تو وہ جو ہم کہتے تھے 10 نمبریوں کا یہ شیوا ہوا کرتا تھا. ریاست، جسے ہم ریاست یہاں پہ کہتے ہیں، ریاست ہمارا مطلب ہوتا ہے ہم اسٹیبلشمنٹ یا آرمی کی طرف ہم انگلی اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ جو سیفٹی میکنزمز ہیں، احتیاط کے میکنزمز، وہ ہمارے کانشیسنس میں ایمبیڈ ہو چکے ہیں. اس لیے ہم بغیر سوچے یہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ، مقتدرہ، ادارے، فلانا، جبکہ ہمارے ذہنوں میں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اشارہ کس طرف کر رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھ لیجئے یہ قدرت کا کرنا کیسا ہے. ایک تو پچھلے سال کے مختلف کارنامے ہوئے، فلانے کو اٹھا لو، ہاں صرف اٹھانا بھی نہیں، وہ بھی اس سے بھی دل میں قرار نہیں آتا جب تک اسے بے عزت نہ کیا جائے. اور ہمارے یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے شعور کا، ہماری حساسیت کا، ہماری تعلیم کا، ہماری عقل مندی کے کیا معیار ہیں کہ ہمارے ہاں جو بے عزتی کرنے کا طریقہ ہے وہ ایک ہی ہے کہ فلانے کو بے لباس کر دو، فلانے کو الٹا کر دو. اور جب تک وہ الٹا نہ کریں اور لباس کے ساتھ آپ کچھ نہ کریں تو دل میں وہ جو چین ہے، جو قرار ہے، وہ نہیں آتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کس قسم کا معاشرہ بنا دیا. اور جب یہ صورتحال ہو تو پھر حیرانگی کوئی نہیں رہنی چاہیے کہ یہاں پہ کوئی چیز مینیج ہو ہی نہیں رہی. ملک کا حال کیا ہو گیا ہے، معیشت کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، سیاسی اکھاڑ کے حوالے سے، کیسا یہاں پہ پاکستان میں وہ ہو گئی ہے. تو جب آپ اپنی بنیادی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتے، آپ میں کیپیسٹی نہیں ہے ان کو پورا کرنے میں، نہ آپ سے معیشت چل رہی ہے، سیاست کا جو حال کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، جو ملک کا حال ہو گیا ہے، جو سیکیورٹی سچویشن ہے، اور اوپر سے پھر یہ کہ ارشد شریف کے ساتھ یہ کرنا ہے، فلانے کو کے ساتھ یہ کرنا ہے، اس کو یہاں رہنے نہیں دینا، اس کو وہ جو ہے باہر جائے تب بھی ہم مطمئن ہوں گے. یہ کون سا، یہ تو ارریشنل سے بھی زیادہ، یہ تو ایک سریل، وہ جو آرٹسٹک ایک ٹرم ہے، وہ ماحول یہاں پہ بنا دیا گیا ہے. اور رونا صرف یہ نہیں ہے کہ صحافیوں کے خلاف تشدد ہو رہا ہے، صحافیوں کے ساتھ تشدد جو ہے وہ ان آئسولیشن نہیں ہے، ایک لارجر کینوس، ایک لارجر پکچر ہے جس کا ایک حصہ ہے. جب اتنا کچھ ڈس آرڈر ہو جائے معاشرے میں، افراتفری ہو جائے، جہاں پہ صحافی تو یا میڈیا کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں وہ تو ٹارگٹ ہو رہے ہیں، لیکن اور بھی بہت کچھ ہو رہا. یہاں پہ کرائم جو ہے، آرڈنری کرائم یا جسے آپ اسٹریٹ کرائم کہتے ہیں، وہ شہروں میں، دیہاتوں میں، میرا تعلق دیہاتی علاقے سے ہے، وہاں بھی وہ بھی رائز کر رہا ہے. تو یوں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے گرفت میں، ہمارے کنٹرول میں کوئی چیز رہ نہیں رہی. تھنگز آر اسپننگ آؤٹ آف کنٹرول. اور جو ہم ایک لفظ تھوڑا لائٹلی یا لوزلی یوز کرتے ہیں، انارکی، وہ اینرکی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، کیونکہ سوسائٹی جو ہے وہ لگتا ہے کہ بریک ڈاؤن کر. پہلے تو یہ ایک صرف اصطلاح تھی کہ جی معاشرے میں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، عوام کا یہ موڈ ہو تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. لیکن یہ تو جیسے ایک فلم ہمارے آنکھوں کے سامنے چل رہی ہو،
دا ڈس آرڈر ان پاکستان وہ روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں، اور صرف حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ اتنی جلدی تو نہیں ہونا چاہیے تھا، اتنا جلدی کیسے ہو گیا ہے؟ جیسے ایونٹس ٹیلیسکوپ ہوتے ہیں، مطلب جنہوں نے دیر تک رہنا ہو لیکن آپ ٹیلیسکوپ کر کے بالکل یہاں نیرو انہیں کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں آج کل جو پچھلے 8-10 ماہ میں ہوا ہے، وہ جو ایک سپیڈ ایکسیلریٹ ہو جاتی ہے، جب چیزیں ٹوٹنے لگیں تو شروع میں آہستہ ہوتا ہے۔ نیچرل فینومینا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ جب زلزلے کوئی آتے ہیں تو پہلے ہلکی وہ تھرتھراہٹ ہوتی ہے، اور پھر ایک دم جو ہے ماؤنٹنز جو ہے گرنے لگ پڑتے ہیں، اور پھر چیزیں تیز ہو جاتی ہیں۔ پاکستان میں تو یہ ہو رہا ہے، اب یہ کہانی نہیں رہی، یہ کوئی ذہنی اختراع نہیں رہی، یہ دس از ہماری اب لیونگ ایکسپیرئنس ہے۔ ہم نے تو میری عمر کے لوگ جو ہیں، جنریشن کے لوگ، ہم نے تو بہت کچھ دیکھ لیا ہے، لیکن یہ جو نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چیزیں آپ اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ پشاور کا ایک وہ کیس ہوتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے۔ بلوچستان اور فاٹا میں، فارمر فاٹا میں آرمڈ انسرجنسیز وہ جاری ہیں، اور وہ جو ہمارے ریاست ہے، ملک ہے، معاشرہ ہے، اس پہ وہ حملے ہو رہے ہیں۔ ان کے اہداف کیا ہیں، ان کے ایجنڈاز کیا ہیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ کل جو کراچی کا واقعہ ہے، سینٹر آف کراچی، پاکستان کے سب سے بڑا شہر، اور وہاں پہ اس میں آپ دیکھیے، ہمت دیکھیں، اوڈیسٹی دیکھیں کہ وہ جو ایک امپورٹنٹ پولیس انسٹالیشن آفس ہے، وہاں پہ جا کے حملہ ہو، اور اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ ایسے ایونٹس کا کیا ہے؟ کیونکہ ایسے ایونٹس کا یہ سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے کہ بھائی اگر یہ چیزیں بھی محفوظ نہیں، پولیس لائنز پشاور محفوظ نہیں، پولیس کی چوکیاں محفوظ نہیں، تو پھر کون سی چیز یہاں پہ محفوظ رہ گئی ہے؟ اور جو آرمڈ فورسز کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ جو انسرجنسیز ہیں، یہ آرمڈ انسرجنسیز ہیں، اور اتنا افسوس ہوتا ہے کہ آئے روز ہمارے آرمڈ فورسز کے آدمی، فوج کے آدمی وہاں جو ہے مر رہے ہیں، آفیسرز مر رہے ہیں۔ اور یہ کسی اور ملک میں ہو کہ ایک دن میں ایک میجر اور ایک کیپٹن جو ہے ان کی ڈیتھس ہو جائیں، دوسرے دن 4-5 ہو، وہاں کہرام مچ جائے۔ امریکہ میں ایسے ہو، یورپین کسی کنٹری میں ہو تو وہاں پہ طوفان برپا ہو۔ ہماری یہ حالت ہے کہ وی آر گیٹنگ یوز ٹو اٹ۔ ہاں، 4 آدمی آج کے پی میں ہو گئے ہیں، 4 آدمی کولو بلوچستان میں ہو گئے ہیں، بٹ دس از واٹ از ہیپننگ۔ اور جن کو سیکیورٹی سچویشن پہ نظر رکھنی چاہیے، جن کی ذمہ داری ہے کہ فرنٹ لائنز جو سیکیورٹی ہیں ان کو سنبھالیں، ان کو سیاست سے فرصت نہیں ملتی۔ وہ کن چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں کہ کون کس سے بات کر رہا ہے، ٹیلی فون پہ کون سی گفتگو ہو رہی ہے، آپ کسی جج کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا لڑکا لڑکی جو ہے وہ کوئی سیاستدان ہے تو وہ اپنی کوئی گرل فرینڈ سے بات کر رہا ہے۔ مطلب ہے کہ ان کی جو نظریں ہیں، ان کی دوربینیں ہیں، وہ اتنی فاٹا اور بلوچستان اور وہاں پہ نہیں لگی ہوئی، وہ مخصوص بیڈ رومز میں لگی ہوئی ہے کہ بیڈ رومز میں کیا ہو رہا ہے۔ اور گومل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، ان کے سامنے سب سے اس وقت اہم مسئلہ یہ ہے کہ گومل یونیورسٹی میں لڑکا اور لڑکی جو ہے، لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے نہ کہیں دیکھے جائیں، کلاس رومز میں نہ ہو، اور وہ آرڈر پاس کر دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ لاہور میں جو ہائیسٹ سیٹ آف لرننگ ہے، اس کا بھی مسئلہ، سب سے اولین مسئلہ ریسرچ نہیں ہے، لرننگ نہیں ہے، ایکیڈیمک سبجیکٹس نہیں ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کوئی چائے خانے میں، کوئی کیفیٹیریا میں کوئی لڑکا اور لڑکی تو ساتھ نہیں بیٹھ جاتے، اور اگر وہ ہو جائے تو پھر کہرام مچ جاتا ہے۔ تو اس قسم کا جب آپ معاشرہ بنا دیں گے تو پھر یہی ہے، جب یہ آپ ہماری ترجیحات ہوں گی تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسے ہو رہا ہے۔ اور آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ آج کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، خرابی اتنی بڑھ چکی ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ کے بس کا کرایہ ادا کریں، دکان سے سودا سلف لیں، تو آپ کو سارا سیاسی اور معاشی سبق جو ہے، آپ کا بٹوا جو ہے، آپ کو بتا دے گا کہ اس معاشرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا۔